السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حلف الفضول کا واقعہ کس جنگ کے بعد اور کب پیش آیا۔ عربوں میں اکثر قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی، اور فجار قبیلہ کی پہلی لڑائی تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی، اور اس طرح فجار قبیلہ کی ایک اور لڑائی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو کنانہ اور بنو عامر کے درمیان ہوئی، اور فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کے معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھیں۔ چوتھی لڑائی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار البراز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے کے بعد خبر ہوئی۔ پھر یہ بنو کنانہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 اور 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ لیکن جس وقت آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے نا تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ آپ صرف اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی، اور اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس نے یہ مال عاص بن وائل سے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا، لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ اس شخص کی فریاد کا ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی
کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرا اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے اللہ کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: میں اس عہد نامے میں شریک تھا اور یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جاؤ اور اس کے بدلے 100 اونٹ لے لو تو میں نہیں لوں گا، اور اس عہد نامے کے نام پر اگر آج بھی کوئی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم مجھے یہ کہہ کر آواز دے: اے حلف الفضول والوں، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، میں اس کی مدد کے لیے ضرور حاضر ہوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد کرے اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بہت مشہور ہو گیا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ یہ تھا حلف الفضول کا واقعہ۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آئندہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔